نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی حبیبک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آج جس موضوع کو منتخب کیا گیا ہے درس کے لیے، جس حدیث پاک کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے موت اور آخرت کو یاد کرنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے قرآن حکیم میں بھی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احادیث طیبات میں بھی موت کو، آخرت کو یاد کرنے کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اللہ صحت عطا فرماتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو انسان اللہ کی یاد کو بھول جاتا ہے، غفلت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اس کے حکم پر عمل نہیں کر پاتا، اور پھر دنیا میں بھی پریشانی کا سبب بنتا ہے اس کا یہ عمل، اور آخرت میں بھی اس کے لیے پریشانی اور ندامت کا سبب بنتا ہے۔ تو اس لیے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنی آخرت کو یاد رکھا کرو، اپنی موت کو یاد رکھا کرو، اور اسے یاد رکھ کر اس کی تیاری کی کوشش کیا کرو، اس لیے کہ ہر ایک ذی روح نے اس دنیا سے جانا ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اور دنیا کا کوئی مذہب ہو، مسلمانوں کے علاوہ بھی، اہل ایمان کے علاوہ بھی کوئی دنیا کا مذہب ہے، یہ واحد حقیقت ہے موت، کہ جس سے نہ انکار ممکن ہے اور نہ فرار ممکن ہے۔ ہر ایک مذہب سے تعلق رکھنے والا اسے یہ معلوم ہے کہ آخر بعض جو مشرکین ہیں، غیر مسلم لوگ ہیں، وہ دنیا سے جانے پر تو یقین رکھتے ہیں، مرنے پر، موت پر یقین رکھتے ہیں، لیکن بعد کا ان کا عمل وہ اسلام کے مطابق نہیں ہوتا۔ کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کسی طرح کا رستہ اختیار کرتا ہے، کوئی کسی طرح اس جسم کو فنا کر دیتا ہے، لیکن ایمان والوں کا، اہل اسلام کا اور کلمہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہر ذی روح نے اس دنیا سے جانا ہے، اور پھر آخرت میں اس کو اس کے اعمال کا بدلہ اور جزا بھی دیا جانا ہے۔ اب جیسا ہم دنیا میں جو عمل کریں گے، اس کا بدلہ قبر سے اس کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ ابتدائی مرحلہ سوال و جواب کا قبر سے شروع ہوتا ہے، اور وہ پھر آخر تک انتہا اس کی میدان حشر میں ہوگی، جب دوزخ اور جنت کا فیصلہ ہوگا، جہنم اور جنت کا فیصلہ ہوگا، کس نے جنت میں جانا ہے، کس نے دوزخ میں جانا ہے، کس کو عذاب ہونا ہے، کون کامیاب ہے، کون ناکام ہے۔ تو یہ فیصلہ تو اللہ کی بارگاہ سے ہونا ہے، لیکن موت جو ہے وہ ایک ذریعہ ہے اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جانے کا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے دوبارہ زندہ فرمائے گا، میدان حشر ہوگا، قیامت ہوگی، اور پھر نامہ اعمال جو ہے وہ دکھایا جائے گا، سامنے رکھا جائے گا، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ اور بدلہ اور اجر نصیب فرمائے گا۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم ہر تقریباً
موسٹلی ہر جنازے پر یہ آیہ مقدسہ علماء سے سنتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، تمہارے اجر پورے کے پورے قیامت کے دن دیے جائیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اللہ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا، اللہ کی رحمت نے جسے دوزخ سے بچا لیا، اسے مغفرت اور نجات حاصل ہو گئی۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل کیا گیا، تو اللہ فرماتا ہے فقد فاز، وہ واقعتاً کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی کا معیار دنیاوی مال و اسباب نہیں ہے، کامیابی کا معیار دنیاوی جاہ و جلال نہیں ہے، کامیابی کا معیار طاقت نہیں ہے، کامیابی کا معیار حسب و نسب نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا معیار نیکیاں ہیں، اور ان نیکیوں کے بدلے اگر اللہ جنت عطا فرما دے تو یہ سب سے بڑی اللہ کی طرف سے ملنے والی کامیابی ہے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں اللہ نے موت کو ہمیں یاد کرایا، اور موت کو یاد کرانے کے بعد آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمانا ہے اس کو یاد کرایا، اللہ نے اس کی یاد دہانی کرائی ہمیں اپنے مقدس کلام میں، کہ اگر تم نے اپنے آپ کو ایسے اعمال کیے، تم نے کہ اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیا اور جنت کا تم نے حقدار اپنے آپ کو قرار دلوا دیا قیامت کے دن، تو تم فقد فاز، تم جو ہے وہ کامیاب ہو۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو دھوکے کے مال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی یہ دنیاوی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کے، سوائے دنیاوی لاہو و لعب کے، اور سوائے چند روزہ زندگی گزارنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور ابدی زندگی، کامیاب زندگی وہ اخروی زندگی ہے، اور کامیاب وہی ہے اللہ کی نظر میں، حقیقتاً کامیاب وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا کر جنت کا حقدار بنا لیا۔ چنانچہ احادیث طیبات میں بھی موت کو یاد کرنے کی فضیلت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنا ناپسند کرتا ہے، یعنی موت کو وہ پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ پسند کرے یا نہ کرے موت تو اسے آنی ہے، چاہے وہ اس سے انکار کرے، انکار بھی ممکن ہے، چاہے راہ فرار اختیار کرے، وہ فرار بھی ممکن نہیں ہے، موت تو اسے آنی ہے۔ لیکن اگر وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ بھی اس سے ملنا ناپسند فرماتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ اور اگر بندہ یہ کہتا ہے موت تو آنی ہے، لیکن اس حالت میں میری موت آئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے دیدار کی خواہش رکھ کر، اس کے پیارے حبیب علیہ السلام کے دیدار کی خواہش رکھ کر اگر موت مجھے آ جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے سے موت کے بعد ملنا پسند فرماتا ہے، ملاقات کرنا پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا پیٹھ پھیر کر چلی جانے والی ہے اور آخرت پیش آنے والی ہے۔ یعنی دنیا تو کتنا بھی تم دنیا میں جی لو، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہونا ہے، موت نے آنا ہے۔ اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ آخرت پیش آنے والی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں، تم آخرت کے بیٹے بنو اور دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں ہمیں ارشاد فرمایا، تلقین فرمائی کہ دنیا کے بیٹے نہ بنو۔ دنیا کے بیٹے بننے سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح دنیا میں مگن نہ کرو، اس طرح غفلت کی زندگی نہ گزارو کہ تمہیں دین کا پتہ نہ ہو، اللہ کی فرما برداری کا پتہ نہ ہو، اعمال صالحہ کا پتہ نہ ہو، اللہ کی حکم عدولی میں زندگی گزار دو، مال و اسباب جمع کرنے میں، دنیا کے لاہ و لعب میں،
دنیا کی غفلت بھری زندگی میں اپنے آپ کو اس طرح تم مگن کر لو کہ آخرت کو بھول کر تم دنیا کے بیٹے ہی بن جاؤ، دنیا میں ہی مگن رہو، دنیا کے سوا تمہارا مطمع نظر ہی کوئی نہ ہو، کوئی مقصد ہی تمہارا نہ ہو، صرف دنیا حاصل کرنا، مال و دولت کمانا اور دنیا میں اچھی عیش والی عشرت والی زندگی گزارنا تمہارا مقصد ہوگا تو یہ تم دنیا کے بیٹے بن جاؤ گے۔ آخرت کی فکر کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارا دنیا میں کیا جانے والا عمل تمہیں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کرنے والا ہو، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب کرنے والا ہو، وہاں وہ تمہیں شرمندگی سے بچانے والا ہو۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں۔ اگر آج ہم عمل کریں گے تو آج ہمیں حساب نہیں دینا، وہ ہمارے لیے جمع ہو رہا ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں کہ کل جب موت آ جائے گی تمہیں موت تو آنی ہے، آخرت تو آنی ہے، پھر کل جو ہے وہ عمل کا دن ہوگا، کل عمل کا دن نہیں ہوگا، کل حساب کا دن ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں۔ تو اس حساب کے دن کے آنے سے پہلے ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جو ہمارے حساب و کتاب والے دن کامیابی کی ضمانت بنے، کامیابی کا ذریعہ بنے، فلاح کا ذریعہ بنے، شرمندگی سے ہمیں اللہ کی نظر میں بچائیں، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں ہم شرمندگی سے محفوظ رہیں، اور پھر پوری حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک کی تمام امتیں، اقوام وہاں جمع ہوں گی، پھر وہاں کی شرمندگی کتنی بڑی شرمندگی ہوگی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج تمہارے پاس موقع ہے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، صحت عطا فرمائی ہے، نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کی بندگی میں اپنے دن گزارو، اس دنیا کو لاہ و لعب میں اور اس دنیا میں مگن ہو کر زندگی گزارنے کے بجائے آخرت کی اور موت کی فکر کرو، آخرت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرو، تاکہ کل وہ جو ہمارا حساب کا دن ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم اس دن سرخرو ہو سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ آج ہمارا دنیا میں اس قدر ہم مگن ہو گئے ہیں، اس قدر اپنے آپ کو ہم نے مصروف کر لیا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کا بھی ہمیں پتہ نہیں، موت تو بہت دور کی چیز ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنے 100 سال اس دنیا میں جینا ہے، اور پھر اس کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کر کے اور اپنے آپ کو مگن کر دیتے ہیں دنیا میں۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دنیا کی جو عارضی لذتیں ہیں، یہ خواہشات ہیں، یہ ختم کرنے والی چیز موت ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو یہ دنیاوی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو اس قدر دنیا میں ہم نے مشغول کر لیا ہے، اس قدر ہم دنیا میں منہمک ہو گئے ہیں کہ ہم نے موت کو بھلا دیا ہے، لذت کو ختم کرنے والی چیزوں کو بھلا دیا، اور جو فانی چیزیں ہیں ان میں اپنے آپ کو ہم نے مشغول کر لیا ہے، ان میں مصروف کر لیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نیند سے بیدار ہوتے، کھڑے ہوتے اور فرماتے اے لوگو اللہ کو یاد کرو، اے لوگو اللہ کو یاد کرو، قیامت کا پہلا نفخہ، پہلا سور آ چکا، دوسرا نفخہ اس کے تابع ہوگا، اور موت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ آ پہنچی ہے، موت اپنی سختیوں سے سمیت آ پہنچی ہے۔ یعنی اب موت کا کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے کہ کسی وقت جو ہمارا سانس، ہم ایک سانس لے رہے ہیں، یہ سانس اگلے سانس دوبارہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سانس ہمارا جو ہم اندر سانس لے رہے ہیں یہ باہر بھی دوبارہ آئے گا یا نہیں۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے برس جی لو، تم 70 سال، 80 سال، 100 سال، سینکڑوں سال تم جی لو، لیکن موت تو تمہیں آنی ہے، قیامت تو آنی ہے۔ لہذا سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ موت جو اپنی ہولناکیوں کے ساتھ تمہارے قریب پہنچ چکی ہے، اس موت کا خوف دل میں رکھ کر، آخرت کا اس کو یاد کر کے، آخرت کا خوف دل میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں مغفرت عطا فرمائے گا۔
اور ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ کے قبرستان سے گزرے تو اہل قبور کو متوجہ کرتے ہوئے، قبروں والوں کو متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے پہنچے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے وہیں آنے والے ہیں جہاں تم جا چکے ہو۔ تو اس حدیث پاک میں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ جہاں موت کو یاد کرنے کا ارشاد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، وہاں اہل قبور پر سلامتی بھیجنے کا، سلام بھیجنے کا اور ان کی مغفرت کرنے کا اور ان کے لیے دعائیں کرنے کا حکم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ کے اس قبرستان سے گزرے تو آپ نے ان اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائی، ان پر سلامتی بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجی، اور یہ بھی فرمایا کہ ہم بھی اس وہیں آنے والے ہیں جہاں تم ہم سے پہلے پہنچ چکے ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے مغفرت اللہ سے مانگنا اور ان کی بخشش کی دعائیں کرنا، اور اگر قبرستان ہم جاتے ہیں تو اہل قبور پر سلام بھیجنا، ان کی سلامتی پر ان پر بھیج کر ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، یہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جانے سے ایک تو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اپنی وہ ٹھکانہ قبر یاد آتی ہے، دوسرا وہ جہاں وہ لوگ جو وہاں مدفون ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے اور یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی کل ہماری طرح اس دنیا میں چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، دنیا میں مصروف تھے، اپنا وقت جب ان کا پورا ہوا تو یہ قبر میں پہنچ چکے ہیں، کل ہمیں بھی کسی وقت بھی یہ موت کا بلاوا آ سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے۔ کل یہ ہمارے ساتھ تھے، ہو سکتا ہے کہ آنے والا کل جو ہے وہ ہمیں یہاں تک پہنچا دے اور ہم جو ہیں وہ اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم اپنی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش ہمارے مرحومین کو عطا فرمائے، اور اللہ موت کو یاد رکھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل تو ماحول یہ ہے کہ ہم قبرستان میں بھی چلے جائیں تو ہمیں دنیا نہیں بھولتی، قبر یاد نہیں ہوتی، اور وہاں کھڑے ہو کر بھی ایک سامنے ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا جاننے والے ہیں، ہمارے دوست احباب میں سے کسی کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ ہمارے چہرے پر کوئی خوف کا اثر ہوتا ہے، نہ ہم اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، وہاں بھی ہنسی مذاق ہو رہا ہوتا ہے، دنیاوی باتوں میں مشغول ہو رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنازے میں اگر آ جائیں، مساجد میں آ جائیں جنازہ پڑھنے کے لیے، تو ہم چند لمحے بھی دنیاوی باتوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اس قدر دنیا میں ہم نے اپنے آپ کو مصروف کر لیا ہے کہ جنازے پر بھی ہم ہنسی مذاق ہو رہا ہے، ایک دوسرے سے جو ہے وہ دنیاوی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ان دنیاوی باتوں کو چھوڑ کر، غفلت کو چھوڑ کر، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنی موت کو یاد کرو، کثرت سے آخرت کو یاد کرو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات تمہیں نصیب فرمائے گا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ کہاں ہیں وہ خوبصورت چہروں والے جو اپنی جوانیوں پر ناز کیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ بادشاہ جنہوں نے شہر کے شہر بنائے اور ان کے گرد جو ہے وہ قلعے بنائے، فصیلیں تعمیر کی، کہاں ہیں وہ فاتحین کہ جن کی جنگوں میں جن کامیابی جن کے قدم چوما کرتی تھی، زمانے نے ان کا نام و نشان مٹا ڈالا، اب وہ قبر میں پڑے ہوئے ہیں، قبر کے اندھیروں میں ہیں۔ افسوس افسوس کہ نجات اللہ تبارک و تعالی سب کو عطا فرمائے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ بھی اللہ کی بارگاہ میں موت کو یاد کر کے یہی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے، مغفرت عطا فرمائے۔ اور بڑے بڑے فاتحین، بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے نامور لوگ اور بڑے بڑے خوبصورت چہرے والے لوگ، جب ان کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مہلت عطا نہیں فرمائی، ان کو وقت مقررہ پر جو ہے موت نے ان کو گلے لگایا، اور وہ آج اپنی قبروں میں موجود ہیں۔ تو خوبصورت چہرہ بھی ہمیں موت سے نہیں بچا سکے گا، طاقت بھی ہمیں موت سے نہیں بچا سکے گی،
ارد گرد بڑے بڑے بادشاہوں نے فصیلیں اور قلعے بنوائے، بڑے بڑے مضبوط قلعے جو ہے، بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بادشاہوں کو موت سے نہیں بچا سکی، اور جو جنگ میں فاتح بنتے تھے، ہمیشہ کامیابی جن کے قدم چومتی تھی، وہ فاتحین بھی اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے، بڑے بڑے بہادر اس موت کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں اس موت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارا گمان ہے کہ ہم اتنے دنیا میں مگن ہو کر، دنیا میں مشغول ہو کر موت کو بھلا دیں، یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ موت سے ہم چھٹکارا اور فرار حاصل کریں۔ تو اللہ نے یہ اگر ہمیں مہلت عطا کی ہے، صحت عطا کی ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے زندگی میں ایک بار پھر یہ ماہ مقدسہ، ماہ غفران، ماہ رمضان ہمیں عطا کیا ہے، اگر ہم اس سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکیں تو یہ ہماری غفلت کا مظاہرہ اگر ہم کریں تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، یہ ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے اس مقدس مہینے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس سے ہم فائدہ حاصل نہ کر سکیں، اپنے آپ کو جہنم سے نہ بچا سکیں، اللہ سے مغفرت اور بخشش ہم حاصل نہ کر سکیں، اس کی رحمت کے امیدوار ہم نہ بن سکیں، تو یہ ہمارے لیے بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالی، ایک تو جب موت ہمیں عطا ہو تو اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت نصیب فرمائے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے جانا نصیب ہو، اور قبر اور حشر ہمارا اچھا ہو، اور جب اللہ بدلہ ہمیں دے دنیاوی اعمال کا اور نیکیوں کا، عبادات کا، اگر اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے تو اللہ کریم مغفرت کی صورت میں وہ اجر ہمیں نصیب فرمائے، بخشش کی صورت میں وہ اجر ہمیں نصیب فرمائے، جنت کے انعام کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی وہ اجر ہمیں نصیب فرمائے۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث طیبات میں آخرت اور موت کو یاد کرنے کی جو فضیلت بیان کی ہے، اس موت کو، آخرت کو یاد رکھ کر اللہ تبارک و تعالی ان برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت عطا فرمائے، جو مستقل طور پر ہمارے ساتھ فیس بک لائیو پیج پر بھی، یہاں مسجد رضا کے پیج پر شامل ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا حافظ محمد آصف صاحب حیدرآباد سے مستقل ہمارے سامع، ماشاءاللہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ درس سنتے ہیں، کامنٹس بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ پر اپنا کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی بھائی طارق محمود صاحب روزانہ کی بنیاد پر مستقل، اور جو بھی ہمارے جو کامنٹس نہیں کرتے لیکن اس درس کو سنتے ہیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، سب کو سلامتی عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ اللہ کریم اس ماہ مقدسہ کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ اپنی بہت سی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیں، آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل 27ویں شب ہے، 26 رمضان المبارک 27ویں شب، تو جس طرح شب برات پر ہم نے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا تھا مسجد سے لائیو، مسجد کے اذان ریڈیو پر بھی اور مسجد کے فیس بک پیج پر بھی لائیو، تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے وہ 11:30 بجے سے 11:30 بجے تک رات، چونکہ 10:30 بجے اذان ہوتی ہے، عشاء کا ٹائم ہے، افطاری سے فارغ ہو کر تو 10:30 سے 11:30 بجے تک گھروں میں سارے تراویح ادا کر کے اس سے فراغت حاصل کر لیں گے، عبادات سے، تراویحوں سے فارغ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ مختصراً 10-15 منٹ کا انگلش میں بیان ہوگا، اور 10-15 منٹ انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت کو بیان کر کے پھر جو ہماری روٹین ہوتی تھی مسجد میں اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ یہ آخری لمحات ہیں ماہ مقدسہ کے، اور 27ویں شب یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے ان طاق راتوں میں شب قدر کو رکھا ہے۔ تو جو ہماری ختم قرآن پر 27ویں شب پر جو روٹین ہوتی تھی، اگرچہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ماحول نہیں ہے اس سال، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آزمائش سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرمائے، اس بیماری اور وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، ہماری مساجد کی
عبادات کی رونقوں کو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ بحال فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز کل 11:30 بجے سے، کل رات 11:30 بجے سے 12:30 بجے تک انشاءاللہ مختصر بیان بھی ہوگا اردو اور انگلش میں، اور انشاءاللہ ذکر کر کے مختصر ہم اللہ کی بارگاہ میں اس رات کے وسیلے سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ مغفرت کی دعا بھی کریں گے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے آپ ہمیشہ دعاؤں کو جاری رکھیں، کل بھی انشاءاللہ دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علی الا البلاغ۔